مشرق نیوز کے ناظرین آداب، دن بھر کی اہم خبریں۔ رافیل طیارہ خرید معاملے پر مرکزی حکومت کو راحت، سپریم کورٹ نے خارج کی نظر ثانی کی عرضی۔ چوکیدار چور ہے معاملے پر راہل گاندھی کے خلاف توہین عدالت کا کیس ختم، معافی نامہ منظور، سپریم کورٹ نے کہا احتیاط برتیں۔ شیو سینا کا بی جے پی پر حملہ، پہلے سے تیار تھا صدر راج، نافذ کرنے کا منصوبہ۔ بدسلوکی کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہٹائے گئے امیٹھی کے ڈی ایم پرشانت شرما، ارون کمار ہوں گے نئے ڈی ایم۔ اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ نے رام مندر تعمیر کے لیے 51,000 روپے کا چیک دیا۔ 370 ہٹانے کے خلاف دائر عرضیوں پر 10 دسمبر سے سپریم کورٹ میں ہوگی سماعت۔ اعظم خان کی مشکلات میں اضافہ، عدالت میں پیش نہیں ہونے پہ جاری ہوئے غیر ضمانتی وارنٹ۔ نئی تعلیمی پالیسی کے خلاف احتجاج تیز، جے این یو اور جامعہ ملیہ کے طلبہ کا منڈی ہاؤس سے جنتر منتر تک مظاہرہ۔ کپل سبل کا شاہ پر حملہ، پارٹیوں کو توڑنے میں امت شاہ ماہر، گوا اور کرناٹکا کی مثال سامنے ہے۔ دلی میں زہریلی ہوا خطرے کے نشان سے اوپر، آج کل راحت کے آثار نہیں۔ نربھیا واقعہ، مشکلات میں پھنسا چشمدید گواہ، مجرم نے تھانے میں شکایت کر کے کہا وہ جھوٹا اور بکاؤ ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ سپریم کورٹ میں آج 3 اہم معاملے پر سماعت ہوئی، جس میں رافیل طیارہ معاملہ، سبری مالا اور راہل گاندھی کے چوکیدار چور ہے نعرہ تھا۔ اس پر سپریم کورٹ نے رافیل طیارہ سودا معاملے میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس رنجن گگوئی، جسٹس سنجے کشن کول اور جسٹس ایم جوسف کی بینچ نے مرکزی حکومت کو کلین چٹ دینے کے اپنے فیصلے کے خلاف دائر تمام نظر ثانی عرضی خارج کر دی۔ واضح ہو کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ سال 14 دسمبر کو اپنا فیصلہ سنایا تھا اور معاہدہ کی آزادانہ تحقیقات کرنے کے مطالبہ کو خارج کر دیا تھا۔ سابق مرکزی وزیر یشونت سنہا، صحافی ارون شوری اور معروف وکیل پرشانت بھوشن سمیت دیگر لوگوں نے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے عرضی دائر کر دی تھی۔ دوسرے معاملے میں سپریم کورٹ نے چوکیدار چور ہے والے نعرہ پر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کو توہین عدالت کے معاملے میں راحت دی۔ بینچ نے گاندھی کی معافی نامہ منظور کرتے ہوئے ان کے خلاف توہین عدالت کا معاملہ ختم کر دیا۔ بینچ کی طرف سے جسٹس کول نے فیصلہ پڑھتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی کا بیان افسوسناک ہے۔ راہل گاندھی کو بیان دیتے وقت محتاط رہنا چاہیے تھا۔ راہل گاندھی پر الزام تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بنانے کے لیے رافیل جنگی طیارہ سودے کے معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، جس سے عدالت کی توہین ہوئی ہے۔ تیسرے معاملے میں سپریم کورٹ نے مندروں، مسجدوں اور دیگر مذہبی مقامات پر خواتین کے داخلے کے معاملے کو وسیع بینچ کے سپرد کر دیا۔ آئینی بینچ نے مذہبی مقامات پر خواتین کے داخلے جیسے وسیع مسئلے کو 7 ججوں کی آئینی بینچ کے سپرد کر دیا۔ چیف جسٹس رنجن گگوئی، جسٹس آر ایف نریمن، جسٹس اے ایم خان ولکر، جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس اندو ملہوترا کی آئینی بینچ نے 3.2 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا۔ اس دوران بینچ نے کہا کہ سبری مالا مندر میں سبھی عمر کے زمرے کی خواتین کے داخلے کے سلسلے میں پہلے دیے گئے فیصلے کو وسیع بینچ کا آخری فیصلہ آنے تک برقرار رکھا جائے گا۔ اس معاملے میں جسٹس نریمن اور جسٹس چندرچوڑ نے فیصلے سے اختلاف ظاہر کیا اور الگ سے اپنا فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے جموں کشمیر میں دفعہ 370 کو ختم کیے جانے کو چیلنج کرنے والی مختلف درخواستوں کی سماعت کے لیے 10 دسمبر کی تاریخ طے کی ہے۔ جسٹس این وی رمن کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کشمیر میں دفعہ 370 کو ختم کرنے اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے سلسلے میں دائر درخواستوں کی حتمی سماعت کے لیے 10 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ درخواست کرنے والوں کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں دفعہ 370 کو منسوخ کرنے کے بعد وادی میں مواصلات اور دیگر
पाबंदियां जारी हैं। अदालत ने मरकजी हुकूमत से इस मामले में 22 नवंबर को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। समाअत के दौरान वकील मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने उनकी दरखास्त पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। तब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि तमाम दरखास्तों का जवाब मरकजी हुकूमत के हलफनामे में दाखिल किया गया है। मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता में वजीर आला ममता बनर्जी ने खिताब करते हुए कहा कि बुलबुल तूफान के मुतासरीन की इमदाद के लिए मरकजी व रियासती हुकूमत को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। ये वक्त मुतासरीन को राहत पहुंचाने का है। ऐसे में सियासत से परहेज किया जाना चाहिए। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाज़रीन, शब बख़ैर।